جب انہوں نے عہد توڑ دیے تو آپ بھی توڑ دیں۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت پسندوں کو خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، پھر کافروں کو ڈانٹا کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہماری قید سے یا ہماری پکڑ سے وہ بچ نکلیں گے، بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پھر ایمان والوں کے لیے جنگ کا قانون بتایا کہ جنگ کے علاوہ وقت میں بھی ایمان والوں کو چاہیے کہ جتنی ان کے پاس طاقت ہو وہ اپنے ہتھیار تیار کر کے رکھیں، اور رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑے سے مراد سواریاں ہیں۔ آج بھی گھوڑے جو ہیں چاہے جیسے بھی حالات جو ہیں آلات جدید آ گئے ہیں اور جدید سواریاں آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھوڑے جو ہیں جنگ کے اندر، فوجوں کے اندر تربیت دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد خاص طور پہ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو جہاز وغیرہ اور ہیلی کاپٹر اور اس طرح کی چیزیں بھی لی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے ہی اب جنگیں ہوتی ہیں۔ اور باقی طاقت کے لیے ہتھیار، جیسے ہمارے ملک میں بھی طرح طرح کے ہتھیار جو ہیں الحمدللہ بنائے جا رہے ہیں اور بنائے جاتے ہیں بومز کی صورت میں اور اس طرح۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے اصل میں، کہ ایمان والے جو ہیں اپنے لیے جنگ کے ہتھیار ہر وقت ریڈی رکھیں، تاکہ ان کو دیکھ کے کوئی کافر جو ہے ان پر حملہ کرنے سے پہلے سوچے اور ڈرے، اس سے، اس ملک سے، ان لوگوں سے، ان مسلمانوں سے خوف کھائے کہ اگر میں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ بہت طاقتور ہیں۔ یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ ایک تدبیر ہے، اور جو لوگ تدبیر کرنے کا انکار کرتے ہیں اس کو ان سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، تم چونکہ مسلمان ہو اس لیے میں تمہیں بچا لوں گا، ایسا نہیں ہے، تدبیر اختیار کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے ترہیبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، ان ہتھیاروں اور ان گھوڑوں کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، اور کچھ دوسرے ایسے دشمن بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ یعنی ایسے پوشیدہ دشمن ہوتے ہیں جو دوستی کی آڑ میں دشمن ہوتے ہیں، یعنی آپ کے دوست بنے ہوتے ہیں لیکن وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے آپ کا ویک پوائنٹ ملے تو آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ تو اس لیے کچھ دشمن ایسے ہیں جو منافق ٹائپ ہیں، ان کو آپ نہیں جانتے، باقی جو ظاہری دشمن ہیں ان کے لیے بھی اور پوشیدہ دشمنوں کے لیے بھی یہ ہتھیار جو ہیں یہ ڈراوا بن جائیں گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرو گی، کوئی بھی چیز، تو اس مال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور یہ جنگ کا قانون ہے یہ بھی کہ اگر کافر جو آپ کے مقابل ہیں وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو پھر آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ اس کو اپنا غیرت کا معاملہ بنا لیں کہ ہم تو اب معاملہ ختم کر کے ہی چھوڑیں گے، تو اب یہ سلو اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈر گئے ہیں، ہار گئے ہیں، تو اب ہم کبھی بھی نہیں سلو کریں گے، ہم تو جنگ ہی کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ مسلمان کو حکم ہے کہ جب کافر جنگ کے لیے آمادہ ہو سلو کے لیے آمادہ ہو جائے تو پھر مسلمان بھی سلو کر لے اس کے ساتھ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، انہو هو السمیع العلیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کیونکہ اگر کافر جنہوں نے آپ کے ساتھ سلو کی ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو اپنی غیبی مدد کے ذریعے یعنی فرشتوں کے ذریعے بھی طاقت دی، وبالمؤمنین، اور اپنی ظاہری مدد کے ذریعے یعنی ایمان والوں کے ساتھ بھی طاقت دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے
ایمان والوں کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ اور لو انفقت ما فی الارض جمیعا، یہ محبت جو ہے دنیا کے مال کے ذریعے آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے ان کے دلوں میں۔ اگر زمین میں جو کچھ ہے آپ سارے کا سارا بھی خرچ کر دیتے، پورا خزانہ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ مدینہ میں دو قبیلے تھے جن کی آپس میں صدیوں سے جنگ چلی آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ جنگ ختم کی۔ ہر وقت وہ ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کرتا، ان کے کچھ لوگ مار دیتا، پھر دوسرا پہلے پہ حملہ کرتا، ان کے کچھ لوگ مار دیتا، تو یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جب جس کا ہاتھ جہاں پہ پڑتا تھا اس کو مار دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسلام کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ان کے درمیان میں صلح کروائی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ اگر آپ سارا خزانہ بھی دنیا کا خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اسلام ایک ایسا پیارا رشتہ ہے کہ کوئی آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی، کافر بھی، جب یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو آپ کے دل میں جتنا بھی اس کے لیے غصہ یا دشمنی ہوتی ہے وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، اور فوراً سے آپ اس کو گلے لگا لیتے ہیں، اس کو اپنا مطلب بھائی اور بہن یہ وجہ سے لیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ذکر فرما رہے ہیں، انہو عزیز حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور فرمایا کہ اے نبی آپ کو طاقت اور سامان کی کمی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آپ کو آپ کا رب کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ کن حالات میں، یعنی تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور پھر ایک ساتھی آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے، اور پھر ایک ساتھ ساتھی ملتے گئے، آپ کی زوجہ ساتھ شامل ہوئیں، پھر آپ کے جو کزن تھے حضرت علی وہ شامل ہوئے، اس طرح ایک دو لوگ جو ہیں شامل ہوتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، اور پورے عالم پہ ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جس کو زوال نہیں ہے۔ آج جو بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، عقیدت اور محبت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ایسی سلطنت اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کا رب کافی ہے، اور آپ کے جو پیروکار ایمان والے ہیں وہ کافی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔